بات ہو رہی تھی قوم ہیرو کس کو بناتی ہے؟ قوم کھلاڑی کو ہیرو بناتی ہے، ناچنے والوں کو ہیرو بناتی ہے، ناچنے والیوں کو ہیرو بناتی ہے، بہروپیوں کو، یہ بہروپی ہے نا، بہروپ بدل کے اداکار کیا کرتا ہے؟ بہروپ بدلتا ہے، یہ بہروپیوں کو ہیرو بناتی ہے، ان سے سگنیچر لیتی ہے، آٹوگراف لیتی ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ آٹوگراف لیں عبدالقدیر خان سے، کسی بہت بڑے عالم سے، کسی بہت بڑے مفکر سے، کسی بہت بڑے دانشور سے، کسی بہت بڑے اپنی فیلڈ کے ماہر ڈاکٹر سے، کسی بہت بڑے اپنے فیلڈ کے ماہر انجینئر سے، کسی بہت بڑے اپنے فیلڈ کے ماہر حساب دان سے، کسی بہت بڑے اپنے فیلڈ کے ماہر ریاضی دان سے، کسی بہت بڑے اپنے فیلڈ کے ماہر قانون دان سے لیں آپ آٹوگراف جا کے۔ اور ہمارے میڈیا کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ جو اصل ہیروز ہیں ان کو گاہے بگاہے ٹی وی پہ لایا جائے اور ہر شعبے کو سامنے رکھا جائے، علم دین کے حوالے سے، انجینئرنگ کے حوالے سے۔ پھر علم دین تو میں نے اوورآل کہہ دیا نا، تفسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، اصول فقہ کے حوالے سے، کرنٹ ایشوز کے حوالے سے، جو اس پہ بڑے بڑے نام ہیں ان کو گاہے بگاہے میڈیا پہ لائیں، ان کے انٹرویوز ہوں، ان کی زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں، اونچ نیچ، محنتیں، ساری قوم کے سامنے آئیں، قوم انسپائر ہو، قوم کے بچے ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر کو لائیں، انجینئر کو لائیں، قانون دان کو لائیں، ہر لائن کے بڑے بڑے شعبوں، بڑے بڑے صحافیوں کو لائیں، ہر لائن میں جو جنہوں نے اپنا کمال دکھایا ان کو لائیں، ان کی پوری زندگی قوم کے بچوں کو سامنے رکھی، قوم کے بچوں کے سامنے رکھی جائے۔ قوم کے بچے اپنی مہارت، اپنی قابلیت، اپنے دلچسپی اور مارکیٹ ویلیو کو دیکھتے ہوئے اپنی فیلڈ کا انتخاب کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یا مارننگ شو میں کسی ایک کنجر کو بلایا جاتا ہے، یا کسی کنجری کو بلایا جاتا ہے، یا کسی کھلاڑی کو بلایا جاتا ہے، ان کی کھانسی بھی آ جائے نا، میڈیا میں شور شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں کو کھانسی لگ چکی ہے۔ آپ اسی عبدالقدیر خان کو دیکھ لیں، ایک ہی وقت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی بیمار تھے اور عمر شریف، اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ بھی بیمار تھے۔ کہ میں کوئی عمر شریف کی برائی نہیں کر رہا ہوں، جس شعبے سے منسلک تھے وہ غلط تھے، وہ غلط شعبے سے منسلک تھے، ساری عمر گناہ ہوتا رہا، اللہ ان کو معاف کرے۔ ان کی وفات کے بعد میں کوئی کیچڑ اچھالنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کی کوئی فیلڈ اچھی نہیں تھی، اللہ انہیں معاف کرے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیں، ایک ہی وقت میں عمر شریف بھی بیمار تھے اور اسی وقت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی بیمار تھے۔ میڈیا کس کو دکھا رہا تھا، کس پہ آنسو بہا رہا تھا، کس کو فوکس کر رہا تھا؟ میڈیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو فوکس نہیں کر رہا تھا، عمر شریف کو فوکس کر رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا عمر شریف کو فوکس نہ کریں، میں یہ کہتا ہوں جس کو پہلے فوکس کرنا چاہیے اسے فوکس کریں۔ عمر شریف کی زندگی ہمارے قوم کے بچوں کے لیے کوئی آئیڈیل زندگی نہیں ہے، اللہ انہیں معاف کرے، ان کے بچوں کو بھی اس کام سے بچائے۔ آئیڈیل زندگی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہے۔ اسی طرح ہر شعبے میں لے لیں، بڑے بڑے ہر شعبے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو لائیں۔ قوم کے بچے تو اسی سے انسپیریشن لیتے ہیں، اسی سے تاثر اور اثر قبول کرتے ہیں، ان کو سامنے لائیں۔ لیکن ہمارا میڈیا کن کو پروموٹ کرتا ہے، کن کو ہائی لائٹ کرتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی موت نے تو یہ سوالات اور تازہ کر دی ہیں، اور بالکل کھڑے کر دی ہیں یہ سوالات۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وہ بندہ جس نے قوم پر اتنا بڑا احسان کیا، وہ بندہ جب سیاست میں آیا تو کیا بنا؟ 2012 میں تحریک تحفظ پاکستان سیاسی جماعت بنائی، 2013 میں الیکشن میں کچھ بھی نہ ملا ان کو، پھر انہوں نے اپنی جماعتی تحلیل کر دی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ قوم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ووٹ نہیں دیا، اسی سے آپ جمہوری مزاج کو سمجھ لیں کہ یہ جمہوری مزاج کتنا لعنتی مزاج ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام جمہوریت کو پسند نہیں کرتا جس میں 10 کھوتے ایک طرف ہو، ایک انسان ایک طرف ہو، تو 10 کھوتوں کی بات میں وزن ہوتا ہے، کیونکہ وہ 10 کھوتے ہیں، یہاں تو صرف ایک انسان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تو ضمانت ضبط ہو جائے، یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے بندے کی ضمانت ضبط ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اداکار، اداکارہ، گلوکارہ، فنکارہ، کوئی کھلاڑی کھڑے ہو جائے، تو وہ جناب ولی 2/3 اکثریت لے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اس دکھ کو سمجھنا ہو نا تو اس طرح سمجھیں کہ آپ نے کسی پر احسان کیا ہو اور احسان کرتے چلے جا رہے ہوں،
اور آگے سے جو بندہ ہے وہ اتنا بغیرت منحوس نکلے، وہ آپ کی ہر احسان کے جواب میں احسان فراموشی کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ ایک تھوڑی سی جھلک آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ پر کیا گزرے گی یا آپ سننے والوں میں سے کسی پر کیا گزری ہے، وہ ذہن میں رکھیں۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے دکھ کو، دکھڑے کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ جس ملک نے اس سرحدوں کی حفاظت میں اہم ترین کردار ادا کیا، اس کا مرتے وقت، مرنے سے پہلے، پرویز مشرف کے دور سے لے کر تا دم حیات کتنا وہ چھلنی ہو چکا تھا وہ بندہ اندر سے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں، آپ کو کوئی بھائی سمجھ لیں کہ اس کی شادی بھی آپ نے کروائی، ٹھیک، اس کا باپ جو آپ کا بھی باپ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا باپ اس کو علمی دنیا میں کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، آپ نے سفارش کر کے اسے علمی دنیا میں داخل بھی کروایا، آپ نے سفارش کر کے باپ کے ادارے میں اس کو داخل بھی کروایا، آپ نے سفارش کر کے اسے آگے آگے کرنے کی کوشش کی، اسے پڑھانا نہ آتا تھا، آپ نے سفارش کر کے اور آپ نے اس کو پڑھانا لکھانا سکھایا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا فیوچر بنانے کی کوشش کی، آپ نے اس کو اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ اس کی اولاد کی جان بچنے کا ذریعہ بھی بنے، اور وہ آگے سے ہر احسان پر آپ کے خلاف سازشیں کرتا جائے، کرتا جائے، کرتا جائے، کرتا جائے، کرتا جائے، اور یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جس جگہ آپ نے شادی کی تھی وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ نے ادھر، چونکہ آپ نے میری یہاں شادی کروائی، اب آپ نے اس میرے سسرال میں داخل نہیں ہونا، ایک، اور جس ادارے میں آپ نے اسے داخل کیا تھا اس ادارے سے وہ نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، ٹھیک، اور جس اولاد کی جان بچانے کا ذریعہ آپ بنے وہی اولاد آپ کے ساتھ گستاخی کرنے لگ جائے، جس گھر میں ٹھہرنے کا آپ ذریعہ بنے کیونکہ آپ نے اس کو تعلیم میں داخل کیا، اسی گھر سے نکالنے میں وہ آپ کا ذریعہ بنے، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ بس یہ تھوڑے سے دکھڑے محسوس کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا دکھڑا محسوس کریں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، میرے سمیت ہر بندہ دیکھے کہ اس کا اپنا ذاتی دکھڑا کیا ہے، کہ وہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ احسان فراموشی، تو اس کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کسی ایک پر احسان نہیں کیا تھا، عالم اسلام پہ احسان کیا تھا، تو اسی حساب سے اس کا دل کتنا زخمی تھا، سمجھ آئی؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ، 21 توپوں کی سلامی ملی نہ ملی، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر جاتے جاتے آسمان نے آنسوؤں کی برسات برسا دی، آسمان نے آنسوؤں کی برسات برساتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو رخصت کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ایک طرف جنازہ ہو رہا ہے، تدفین ہو رہی، اوپر سے آسمان آنسو بہا رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا 1997 میں، جس مسجد میں میرے والد محترم ہوتے تھے، جس ادارے کے بانی تھے، میں لاء کے پیپر دے کے آیا تھا اس وقت، لاء کا میرا پہلا پیپر تھا، پہلا پیپر دے کے آیا، میں مغرب کی نماز میں شریک ہوا، اور اس وقت پورے لاہور میں، پنجاب میں دہشت گردی عروج پر تھی، مسجدوں میں فائرنگ ہوتی تھی دوران نماز، تو مغرب میں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، دوران نماز فائرنگ ہو گئی، تو 10 آدمی شہید ہوئے اس مسجد میں۔ پھر اگلے دن یہ UAT کے 6 نمبر گراؤنڈ میں جنازہ ہوا، بہت بڑا جنازہ تھا، اور آج تک مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا کہ جب وہاں جنازہ تیار تھا، اوپر بدلیاں آ گئیں، بادل چھا گئے، اور بوندا باندی شروع ہو گئی، اور جیسے ہی جنازہ ختم ہوا بادل ہٹ کے فضا صاف ہو گئی۔ مجھے آج تک وہ لمحہ نہیں بھولتا، میں اس وقت بھی یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ سمجھتا تھا، اور آج بھی سمجھتا ہوں۔ تو کل کا جو ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمہ اللہ کو دفن کیا گیا، تدفین اور جنازے کے موقع پر جو بارش ہوئی، میں یہی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا بارش برسا کے کہ یہ شخص کتنا بڑا تھا۔ ہم ایک سمجھتے ہیں نا، حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، کوئی دلیل بنا کے پیش تو میں نہیں کر سکتا اس کو، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سبق لینے کی کوشش کریں، اور اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھیں، اور کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور کھلاڑیوں کو، فنکاروں کو، اداکاروں کو ایک طرف رکھیں جو قوم کے اصل ہیرو ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، کھیل کود کے نہیں،
کھیل کود والے اس قوم کے ہیرو نہیں ہیں، علل اعلان کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، کھیل کود والے اس ملک کے ہیرو نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اس ملک کی ذہانت کو برباد کرنے والے یہ کھیل کود کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے کھیل کود کو زندگی بنایا ہوا۔ یہ نہیں، اصل ہیروز کی قدر کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اور آخر میں اپنے جانے والوں کے لیے اور اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے دعا کیجیے گا۔ میں ایک دعا پڑھ دیتا ہوں جو ابو داود شریف میں بھی ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی یہ دعا منقول ہے۔ اللہم انت ربھا، یا اللہ اس جان کا رب تو ہی تھا، وانت خلقتھا، یا اللہ اس جان کو پیدا بھی تو نہیں کیا تھا، وانت ہدیتھا للاسلام، یا اللہ اس جان کو اسلام کی ہدایت بھی تو نہیں عطا کی تھی، وانت قبضت روحھا، یا اللہ اس جان کی اس روح کو، اس بندے کی روح بھی آپ ہی نے قبض کی ہے، وانت اعلم بسرھا وعلانیتھا، یا اللہ اس جان کی پوشیدہ باتوں کو، اعلانیہ باتوں کو یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ جئناک شفعاء، یا اللہ آج ہم تیرے دربار میں اس کی بخشش کی سفارش لے کر حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ بخشش کی سفارش لے کر حاضر ہوئے ہیں، فاغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ بس یا اللہ ہم آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں تیری بارگاہ میں بخشش کی سفارش لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی روح کو بخش دے، اس کے تمام مراحل آسان فرما۔ یا اللہ میرے والد مرحوم کی روح کو بخش دے، ان کے تمام مراحل آسان فرما۔ یا اللہ تعالیٰ سننے سنانے والوں کی جتنے بھی اعزاء اقربا اس دنیا سے بڑے چھوٹے رخصت ہو چکے ہیں، مولا سب کی بخشش فرما، سب کے آخرت کے مراحل آسان فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میں آخر میں دعا بھی ختم کر لوں، وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔